ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت مختصر ہے اور ابھی کافی طلبہ باقی ہیں۔ اردو تقریر کے لیے میں محمد عکاشہ کو دعوت دیتا ہوں کہ عکاشہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معاشرے میں مدارس دینی کا کردار۔ میرے محترم دوستو، مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسہ در حقیقت اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کی۔ مدرسہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کا وہ راستہ ہے جہاں سے صحابہ فیض یاب ہوئے۔ مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں بلکہ استاد اور شاگرد کے دینی تعلق کا نام ہے۔ وہ احکام خداوندی سیکھنے کا سلیقہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہی مدرسہ ہے جس نے ہمیں قرآن سکھایا، نماز کا طریقہ بتایا، حج کا سلیقہ سکھایا، والدین کا ادب سکھایا اور بڑوں کا ادب بھی سکھایا، یہاں تک کہ معاشرے میں رہنا سکھایا۔ میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں علماء دیے، صلحاء دیے، فقہاء دیے، حکماء دیے، فضلاء دیے، طلباء دیے، اتقیاء دیے۔ میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اگر فتنہ داریت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ لادینیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ یہودیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء ہندو یا جمعیت علماء اسلام یا اہل سنت والجماعت، ان مذہبی سیاسی تنظیموں کی آبیاری بھی ان مدارس نے کی۔ میرے محترم بزرگان دین، تعرف الاشیاء بأضدادها۔ میرے محترم دوستو، تمہارے کیمبرج اور آکسفورڈ نے ہمیں کیا دیا؟ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے بد تہذیبی کے ہموار کیے۔ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے مدھیانتی کے ہموار کیے۔ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے کرپشن کے ہموار کیے۔ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے مغرب تہذیب کے ہموار کیے، جبکہ ان مدارس نے اسلامی تہذیب کو فروغ دیا۔ میرے محترم دوستو، میری تقریر کا خلاصہ چند لفظوں میں سماعت فرمائیں۔ ان کا دامن کرپشن سے پاک، ان کی سوچ نبی کی حرمت پر قربان، ان کی فکر صحابہ کی عظمت پر نچھاور، ان کی زندگی کھلی ہوئی کتاب وما علینا الا البلاغ۔